نبی بھائی سے سوال ہے کہ اعتماد اپنے اوپر کیسے کریں کہ ہم نیک بن سکیں، نیکی پہ استقامت آ سکے، اعتماد ہو سکیں، گناہوں سے بچنے پہ اعتماد ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک بن سکیں، اور ایک یہ کہ میں نیک بن گیا ہوں۔ یہ بڑی بڑی باریک لائن ہے، یہ بڑی باریک لائن ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس پر کبھی اعتماد نہیں کرنا، اور وہ اپنا نفس ہے، اپنی ذات، اس وجہ سے کہ نہیں میں گناہ نہیں کر سکتا، میں برے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، شرابی میں تو شراب نہیں پیوں گا، میں جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، غلط کام وہ کرتے ہیں، مجھے اپنے پر بڑا اعتماد ہے۔ یہ بڑا ڈینجرس اعتماد ہے۔ یہاں اپنے آپ پر واقعی جو ہے نا بے اعتمادی رکھنی ہے کہ میں گناہ گار، میں کہیں بھی پھنس سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نیک بن گیا ہوں، میں تو اب جنت میں ہی جاؤں گا، یہ اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت کو دیکھیں، بلکہ آپ اور بزرگوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے، اب گناہ گار اپنے آپ کو کہا، توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، ایمان پر موت کی دعائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میں بڑا اسٹرانگ ہوں، میں بد مذہبوں کے پروگرام میں بھی چلا جاؤں، ان کی باتیں سن لوں، میں تو انہیں سمجھاتا ہوں۔ صحیح۔ بعض اوقات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد اس کا بھی دماغ خراب۔ اعلیٰ فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے۔ بڑی پیاری مثال دی، ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے بات سمجھا دی ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند آنے والے۔ تو کبھی بھی اپنی ذات پر یہ اعتماد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آخری دم تک جو ہے نا، آخری سانس تک ہمیں یہی دعا کرنی ہے، اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اور اپنے نفس پر اعتماد کہ میں کسی بری جگہ بھی چلا گیا تو میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ بڑے بڑے ولی کہلانے والے برباد ہو گئے شیطان کی باتوں میں آ کر، تو اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ دوسری وہ بات کہ میں نیک بن جاؤں گا، یہ اعتماد۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ مایوس نہ ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ جناب میں تو سدھر ہی نہیں سکتا، میری تو بخشش ہوئے گی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو کریم نے بخش دیا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رکھیں، اعتماد ہونا چاہیے۔ بلکہ دعا کے بارے میں تو یہاں تک لکھا کہ جس دعا میں اعتماد نہیں، دعا میں بھی پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں چلو مانگتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ جس رب کریم سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال رحمان سلسلے میں ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی رکن الشورا کی آمد مرحبا، اللہ عز و جل ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دے، وہ بیمار ہیں اور میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ بدھ والے دن ظہر کے بعد اور عصر تک دعا قبول ہوتے، اگر برائے کرم دعا فرما دے۔ اللہ چلے ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا اچھا وقت بھی یاد دلا دیا۔ اللہ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کے والد صاحب کو شفا دے، جو بھی گھر میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع آج ہے اعتماد نہ توڑے۔ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، کہ ہم معاشرے میں یہی بات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعتماد کس پر کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، جو چیزیں اعتماد کرنے لائق ہے اس پر بات ہو رہی ہے، کن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، کاروباری اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اب اعتماد نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو فاسق شخص ہے اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ تحقیق جو ہے وہ کر لی جائے۔ اور خاص طور پر اعتماد میں دیکھیں دو طرح کی چیز ہوتی، ایک آپ اعتماد کرتے ہیں جس سے کسی تیسرے تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ حق جو ہے متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ کہیں تم لا علمی میں کوئی ایسا کام کر لو جس کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچے۔ جی فلاں شخص جو ہے وہ آ کے کسی تیسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف آپ بھی کچھ جو ہے وہ بول دیتے ہیں یا کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو بولا ہی نہیں تھا۔ جی تو یہ خاص طور پہ اس چیز کے اندر بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ اسی سے متعلق اگر دیکھیں یعنی فاسق تو ہے کہ اب سارے گناہ گار ہی جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ فاسق کی فہرست میں آ گئے، لیکن مزید ان ڈیٹیل میں جائیں تو چغل خور کہ اس کی بات پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی جو شخص جھوٹا ہے اس کا جھوٹا ہونا جو ہے وہ معروف ہے تو اس کی بات پر بھی اعتماد نہیں کیا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ غیبت کرنے والے پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ وہ اوصاف ہیں بندے کے اندر جو کہ اس کے اعتماد کی جو اس کی لیئر ہے نا اس کو جو ہے وہ تباہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے، اب وہ اعتماد کے قابل وہ شخص نہیں رہا۔ ٹھیک۔ عبدالربیع بھائی یہ جو بات ہے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جھوٹا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی ہم بعض چیزوں میں ٹرسٹ کر جاتے ہیں پھر ڈستے بھی ہیں۔
پھر ڈسنے کے بعد پھر ٹرسٹ کر جاتے ہیں، پھر ڈستے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ اب قوم جا کس طرف ڈسے جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں اس میں جو مفتی صاحب نے بات کی نا، بڑا اہم جملہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ڈر رہا وہ آپ کا کہاں سے فرما بردار ہوتا ہے. صحیح. جو رب کو ناراض کرنے میں سوچتا نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہیبٹس کیا ہیں. اور رہی بات کہ اب اس میں بڑا گہرائی ہے کہ آپ کتنا اس کو چیک کرتے ہیں، کتنی معلومات کرتے ہیں، بلکہ اس میں اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اس کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات پارٹنرز ہوتے ہیں، مل کر کاروبار کیا یا کسی کو کوئی سودا دیا، پیسے کب دو گے؟ بس دے دوں گا انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں آ جائیں گے. طے نہیں کیا. ایک تو شرعی طور پہ بھی اس میں کبات آ گئی کہ جو وہ تفصیل ہے اس کی مجہول کی بے اور سارا. لیکن اس میں ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پارٹنرشپیں بھی ٹوٹتی ہیں، محبتیں بھی ختم ہوتی ہیں. کیونکہ پھر وہ کہتا ہے میں تو سمجھا تھا 2 مہینے میں دو گے، وہ کہ میں تو سمجھا 6 مہینے میں دینے. آپس میں ناراض کیونکہ طے نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر بن جاؤ، صحیح، ہمیشہ اپنے رہو گے. واہ واہ. اور اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بنے تو کچھ دنوں کے بعد غیر ہو جاؤ، نفرت آ جائے گی. کیوں نفرت آتی؟ کیوں؟ یہ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو پلیز آپ ایگریمنٹ کرتے وقت بالکل کھل کے بات کر لیں کہ بھائی اگر پارٹنر بن رہے ہیں تو کس کا کیا ہوگا، نقصان کی صورت میں کیا ہوگا، نفع کی صورت میں کیا ہوگا، کس کی کیپٹل کتنی ہوگی، سودا بیچ رہے ہیں تو بتا دیں اس میں پیمنٹ کتنے دنوں بعد آئے گی، تاکہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہو، کل کسی کو کنفیوژن نہ رہے. اور اس تمام ایگریمنٹ کو شرعی طور پہ بھی چیک کروا لیا جائے. پتہ چلا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھو کتنا کلیئر کیا ہے، سارا ہی شرعن غلط کیا ہے، ناجائز ایگریمنٹ کر لیا تو گناہگار بھی ہوں گے. تو شرعی طور پہ بھی چیک کروا لینا چاہیے. لکھت پڑھت کو کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یار آپ سے لکھواؤں گا، تھوڑے دنوں بعد وہی آپ جو ہے نا وہ تم ہو جائے گا اور تم کے بعد گریبان پر ہاتھ پہنچ جائے گا. تو آپ کو آپ رہنے دینا ہے تو لکھت پڑھت کرا لیجئے. جی ماشاءاللہ. یہ جو آپ فرمائیں لکھت پڑھت کے حوالے سے، مفتی صاحب دوست جو آپس میں کچھ لین دین کرتے ہیں، جیسے بھائیوں کا بھی فرمایا، سگے بھائیوں کا سمجھ میں تو آ گئی ہے، مگر بعضوں کو پھر بھی یار یہ تو میرا دوست ہے تو اس پر تو مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں اس کی کسی بات کو غلط سمجھ ہی نہیں سکتا. تو وہاں بھی کیا ہم اس طرح کے ایگریمنٹ کریں یا پھر بھروسہ کر لیں؟ دیکھیں بہرحال جو ایگریمنٹ والی چیزیں ہیں وہ تو ایگریمنٹ کے طور پر ہی ہونا ضروری ہے. خاص طور پر لین دین جہاں پہ بیچ میں مال کا معاملہ آ جائے تو وہاں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا لکھ لینا چاہیے. اور یہ لکھ لینا ہی اس دوستی کو باقی رکھنے والا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر دیکھیں واقعی آپ کی دوستی اس کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کو بالکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد والے جو ہیں پسماندگان ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت کے اندر وہ کہاں ہوگا وہ کس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے. تو کم از کم ان کو بھی فساد سے بچانے کے لیے لکھ لینا جو ہے